جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے وہ علی کافی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب یہاں شاہد کا لفظ دو ہستیوں کے لیے آیا ہے۔ لفظ شاہد ایک دفعہ آیا ہے، کفا باللہ شہیدن، یعنی شہید شاہد کے خاندان کا لفظ ہے، اگرچہ شہید اور شاہد میں فرق ہے، وہ بھی ابھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس فرق کو بھی اپنے محترم سننے والوں کے سامنے رکھوں۔ یہاں لفظ شاہد استعمال نہیں ہوا ہے، شہید استعمال ہوا ہے، لیکن دونوں گواہ کے لیے آتے ہیں۔ شاہد بھی گواہ ہے اور شہید بھی گواہ ہے۔ کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کفا باللہ، اللہ کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے، یعنی گواہ اللہ بھی ہے، توجہ ہے نا بات کی، اور گواہ وہ بھی ہے جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ بھئی اللہ نبی کی نبوت پر گواہ ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ اسی نے تو نبی بنایا ہے۔ جس نے نبی بنایا ہے وہ کہہ رہا ہے میں گواہ ہوں، میں نے بنایا ہے، لیکن وہ جس کے پاس علم الکتاب ہے اس کی گواہی کو کیسے سمجھیں گے؟ اس کی گواہی کو سمجھنے کے لیے اگر میں یہ لفظ کہہ دوں کہ بنانے والا اللہ گواہ، اس لیے کہ بنانے والا ہے، اور وہ عالم الکتاب نبی کی نبوت پہ گواہ اس لیے کہ اس نے بنتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے بنتے ہوئے۔ قرآن ہے یہ اہل بیت کی عظمت میں، مولا کائنات کی شان میں یہ آیات ہیں قرآن کی، اور وہ گواہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ اب یہاں آپ ذرا غور فرمائیں، ایک تو لفظ شہید اللہ نے اپنے لیے بھی، اچھا اب ہمارے بھائیوں کا بھی دل رکھنا پڑتا ہے، ظاہر مجلس بھی سب کے لیے ہے، سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، تو ان کی بھی میں کتابوں میں کیا لکھا ہے اس کا اشارہ دے دیتا ہوں۔ ابن وائل نامی ایک یہودی کو کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ تورات کا عالم تھا، ذرا صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں، تو وہ کیونکہ تورات کا عالم تھا اس لیے اللہ نے اپنے ساتھ اسے گواہ رسول بنایا ہے۔ جی کیا عرض کروں گا سوائے کف افسوس ملنے کے کہ انسان جو ہے وہ کیسے کیسے جتن کرتا ہے اہل بیت سے دور کرنے کے، لیکن جب اللہ نے طے کر لیا ہے کہ اہل بیت سے لوگوں کو دور ہونے نہیں دے گا، بالآخر سب کو اسی دروازے پر آنا ہے۔ ارے بھائی وہ اگر تورات کا عالم اللہ کے ساتھ گواہ رسول بن گیا تو وہ مسلمان کیوں نہیں ہو گیا؟ وہ نبی کی نبوت پہ گواہ ہے اور خود مسلمان نہیں ہے، کچھ سوچنے کی بھی بات ہے۔ یعنی وہ ایک یہودی، وہ تورات کا عالم جسے اللہ گواہ بنا رہا ہے رسول کی رسالت پر، اور وہ خود رسول پہ کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ میں آج اتفاق سے دوبارہ دیکھ رہا تھا تفسیر کی کتابوں کو کہ مجھے اس آیت کے اوپر آج دوبارہ غور کرنا ہے، اگرچہ پہلے ان آیات پر ایک مرتبہ بہتر انداز سے غور کر چکا ہوں، لیکن دوبارہ دہرانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کوئی ایک چیز مل جائے۔ تو مجھے افسوس ہوا کہ تقریباً 10 ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں اس کے بارے میں، اس کو پہلے ذکر میں لے کر آئے کہ یہ جو نبی کی نبوت پر عالم الکتاب، یعنی یہ تو آپ کو یاد رہا کہ عالم الکتاب کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ جو ہے وہ عالم الکتاب ہو۔ یہ بھول رہے ہیں کہ نبی کی نبوت کی گواہی کی بات ہو رہی ہے، صرف عالم الکتاب کی بات نہیں ہو رہی۔ توجہ ہے حضرات کی؟ بھائی صرف عالم الکتاب کی بات نہیں ہو رہی، جبکہ اس پہ بھی بات ہے کہ یہاں عالم الکتاب سے مراد صرف تورات کا عالم الکتاب نہیں ہوگا، الف لام لگا ہوا ہے، الف لام لگا ہوا ہے، ساری آسمانی کتابوں کو جاننے والا کوئی ہونا چاہیے جو نبی کی نبوت پہ گواہ بنے، تب تو وہ بنے گا عالم الکتاب کہلائے گا۔ صرف تورات کا عالم، اچھا وہ تورات کا عالم تو ڈھونڈ لیا آپ نے، مگر وہ تو نبی کی نبوت پہ گواہی نہیں ہے، یہ کیسے تمہیں یاد دلائے کوئی کہ یہ بھی بات ہے؟ ایسا وجود تلاش کرنا ہوگا جو آسمانی ساری کتابوں کا عالم ہو اور وہ نبی کی نبوت پر ایسا گواہ ہو کہ اس سے بڑا کوئی گواہی تلاش نہ کیا جا سکے۔ وہ کون وجود ہے جو نبی کی نبوت پہ گواہ بھی ہے اور ساری آسمانی کتابوں کا عالم بھی ہے؟ وہ وہی ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، لو سنیت لی الوسادہ، تھکے ہوئے تو نہیں آپ حضرات، لو سنیت لی الوسادہ لفتحت اہل تورات بتوراتہم واہل انجیل بانجیلہم واہل قرآن بقرآنہم۔ اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے تو میں انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا، میں تورات والوں کے فیصلے تورات
तौरात के मुताबिक करूंगा, मैं ज़बूर वालों के फैसले ज़बूर के मुताबिक करूंगा, मैं कुरान वालों के फैसले कुरान के मुताबिक करूंगा। और हर किताब पुकार के कहेगी जो फैसला अली ने किया है वही फैसला मेरा है। वही फैसला तौरात का है, वही फैसला इंजील का है, वही फैसला कुरान का है, जो फैसला अली का फैसला है। वो और अच्छा, फिर उन जो मैंने 10 किताबों को जरा देखा दोबारा से, तो उसमें अजीब बात यह है कि वो इब्न वाइल का नाम, जो यहूदी अल किताब यानी इनके मुताबिक तौरात का आलिम है, उसका नाम पहले लिख कर आए। और मौला का नाम लाना तो मजबूरी थी क्योंकि हादीस में है। तो अब उसमें आखिर में जाके 4-6 लाइनों के बाद कहते हैं वकील, एक कौल है कि इससे मुराद अली है। हमें तो वही कौल नजर आ रहा है कि जिससे मुराद अली है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप इससे अच्छी बुलंद सलवात पढ़ सकते हैं। वो जो शाहिदुम मिन्हु है ना, व यतलूहु शाहिदुम मिन्हु, और एक है कि जो उसके बाद आने वाला है, जो उसके अल्लाह पर दलील होने पर गवाह है, यानी दलील पर दलील है, जो इसके पीछे आता है। यतलू कहते हैं पीछे आने वाले को, ताली तल्व कहते हैं पीछे आने वाले को। जी, वली के खानदान का लफ्ज है ना, विलायत के खानदान का लफ्ज है। मौला, मन कुंतो मौला, कुरान मजीद के अंदर मौलाए कायनात का मौला नबी के फौरी बाद मौला होने पर यह आयत भी दलील है, जो उसके बिल्कुल पीछे आने वाली दलील है। सबसे बड़ी दलील सरकार का वजूद, और उस दलील के फौरन बाद आने वाली दलील अल्लाह के वजूद पर अली मौला का वजूद। अब मुझे मौला अली का नहजुल बलागा में कौल याद आ रहा है जो आपको हदिया करता हूँ। मौला फरमाते हैं, इन्नी लाला बैयनतिम मिन रब्बी, मैं अली अपने रब के वजूद पर दलील हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं अली अपने रब के वजूद पर दलील हूँ। और वो मुनाजात तो मौलाए कायनात की एक मर्तबा मौलाए कायनात के अल्लाह के वजूद पर दलील होने के लिए एक हसीन मंजर बनाती है, जिसमें हजरत फरमाते हैं, कफ़ा बी फ़ख्रा अन अकून लका अब्दा, मुझ अली का फ़ख्र यह है कि मैं तेरा बंदा हूँ। व कफ़ा बी इज़्ज़ा अन तकून अली रब्बा, और मुझ अली की इज्जत ही यह है कि तू मेरा रब है। इलाही अंता कमा ओहेब फजअलनी कमा तोहेब। चौथे जुमले का तर्जुमा पहले कर रहा हूं, या अल्लाह मुझे ऐसा बना जैसा तू चाहता है। मगर तीसरे जुमले का तो जवाब ही नहीं है। फरमाते इलाही अंता कमा ओहेब, तू ऐसा ही है जैसा अल्लाह चाहता, जैसा मैं चाहता हूं, तू ऐसा ही है जैसा मैं चाहता हूं। यानी अली मौला बताएंगे कि किस मयार का अल्लाह मानना है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे ज्यादा मोहकम माकूल दलीलें, जो जिसके आगे दलील पर दलील नहीं बनती, दलील को रद्द करने वाली कोई दलील नहीं बनती, वो अदिल्ला है मौलाए कायनात की ज़बान मुबारक से जारी होने वाली दलीलें कि अल्लाह है। और अल्लाह है कैसे है? तुम्हें अगर ये जानना है कि अल्लाह है और अल्लाह के होने पर यकीन अपना बढ़ाना है, तो फिर उन साहिबान यकीन और साहिबान नफ्स मुतमइन्ना के अक़वाल और आमाल को देखा जाएगा कि जो अल्लाह है पर दलीलों के तौर पर उन्होंने कायम किए हैं।